نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کا موضوع ہے کہ زکوٰۃ سے منفی کی جانے والی چیزیں، یعنی اموال زکوٰۃ جو گزشتہ سبق میں آپ نے تفصیل سے پڑھے، اموال زکوٰۃ میں سے کون کون سی چیزیں مائنس کی جائیں گی۔ یعنی ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ صاحب نصاب ہے، نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ ایسے واجبات اور ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو لہذا آج کے سبق میں ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کو ہم اموال زکوٰۃ سے مائنس کر دیں گے، کہ ان چیزوں کو نکالنے کے بعد پھر بچا ہوا مال اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کا پھر 2.5% ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر آج کی ذکر کی جانے والی چیزوں کو نکالنے کے بعد باقی جو پیسے اور جو اماؤنٹ بچتا ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز واجب الادا قرض۔ ایک آدمی کے اوپر قرضہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، لیکن وہی آدمی 9.5 لاکھ یا 10 لاکھ کسی کا مقروض ہے، اس کو کسی کے دینے ہیں، تو اب چونکہ جب 10 لاکھ یا 9.5 لاکھ روپے کو ہم جب منفی کریں گے تو باقی جو رقم جو پیسے اس کے پاس بچتے ہیں تو وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، لہذا اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، یوٹیلیٹی بلز، کہ ماہانہ کا جو اخراجات ہیں، مثال کے طور پر راشن کے اخراجات ہیں، دودھ کے پیسے ہیں، بجلی کا بل ہے، اور اسی طرح گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، تو اسی طرح بچوں کے جو اسکول کی فیسیں ہیں، وین کی فیسیں ہیں، اور اسی طرح جو بھی اخراجات ہیں تو ان کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ ان کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 3، ملازمین کی تنخواہیں۔ ایک آدمی کا کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اور اس کے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو ملازمین کی تنخواہیں بھی مائنس کی جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ بھی اس کے اوپر گویا کہ ایک طرح کا قرض ہے، تو مثال کے طور پر 10 ملازم ہیں یا 1 ملازم ہے تو ان کی تنخواہیں جو ہے وہ مائنس کریں گے، ان کی تنخواہوں کو منفی کریں گے، ان کی تنخواہیں نکالنے کے بعد جو رقم بچتا ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، واجب الادا ٹیکس۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یعنی کاروباری شخصیات کے اوپر کاروبار پر ٹیکس لاگو ہوتے ہیں، تو انسان کو ماہانہ یا سالانہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ایسے ٹیکس جو ہے ان کی رقم بھی منفی کی جائے گی ٹوٹل رقم سے۔ نمبر 5، کمیٹی کی بقیہ قسطیں اگر کمیٹی وصول کی ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی BC کر رہا تھا، تو اس کے جو ہے نا اس کا یا پہلا نمبر تھا BC کا، تو اس نے وہ لینے کے بعد آگے جو ہے اس نے تقریباً 10 قسط اور بھرنی ہیں، تو جو جتنی قسطیں اس نے بھرنی ہیں وہ ایک طرح کی اس کے اوپر قرضہ ہیں، تو لہذا ان قسطوں کو بھی مجموعی زکوٰۃ سے منفی کیا جائے گا، مجموعی مالیت سے ان کو بھی منفی کریں گے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے تقریباً 5واں نمبر اس کی BC کا ہے، تو 5 BC اس نے جمع کروا دیے، تو اس کو ہم نے پیچھے نقدی کے اس میں شمار کیا تاکہ یہ جو 5 BC اس نے جمع کرائے گویا کہ یہ بھی اس کے پاس ایک قسم کی اماؤنٹ ہے، اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی BC لے لی، کمیٹی وصول کر لی اور
باقی جو کمیٹی بچتی ہے یعنی 5 قسطیں اس نے اور ادا کرنی ہے، تو ان 5 قسطوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے منفی کیا جائے گا۔ ان 5 قسطوں کو منفی کرنے کے بعد باقی ماندہ جو رقم ہے اس کے پاس، وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض شمار کیا جائے گا۔ تو لہذا ان چیزوں کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور سمجھیں کہ عام طور پر لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے کافی زکوٰۃ کے مسائل میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز جس کو ہم اموال زکوٰۃ سے منفی یعنی مائنس کریں گے، وہ ہے کہ قسطوں پر خریدی ہوئی چیزوں کی 1 سال کی قسطیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ قسطوں کا کاروبار انتہائی عروج پر ہے۔ ہر چیز، گھر کے سامان سے لے کر مکان تک، انڈسٹری چیزوں تک، ہر چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں قسطوں پر فراہم کی جا رہی ہے، اور انسان اپنی سہولیات کے لیے قسطوں پر چیزیں خریدتا ہے، جو کہ جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو اب آپ نے قسطوں پر پلاٹ خریدا یا کوئی مشین خریدی یا کوئی بھی چیز یا مکان خریدا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسطیں سالوں کی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسطیں مہینوں کی ہوتی ہیں۔ تو اب اموال زکوٰۃ سے کتنی قسطیں مائنس کریں گے، تو اس بارے میں علماء کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ 1 سال کی قسطیں جو ہے وہ مائنس کی جائیں گی۔ مثال آپ نے 3 سال انسٹالمنٹ یا قسطوں پر پلاٹ خریدا ہے، تو 1 سال کی جو جتنی قسطیں آپ کے اوپر لاگو ہیں، آپ کے اوپر ادا کرنے ہیں، تو آپ نے ان کو مائنس کرنا ہے 1 سال کی۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو آپ نے جو خریدی ہو، تو اس میں سے 1 سال کی اس کی قسطیں آپ مائنس کریں گے۔ 1 سال سے زائد کی قسطیں مائنس نہیں کی جائیں گی۔ نمبر 7، مکان دکان کا کرایہ۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہے، غیر یا ملکی اس کا کرنسی کاروبار ہے کی یا صورت کرائے میں ہے۔ کی، مثال اس کی دکان مثال جو ہے وہ آج کرائے کل کی جیسے ہے، کہ آپ حضرات کو یا اس معلوم کی ہے کمپنی جو ہے وہ کہ کرائے کی ہے، ڈالر جس جگہ وہ اور کاروبار اسی کر رہا ہے طرح وہ جگہ غیر ملکی کرائے کا ہے، کرنسی تو اس کی جو ہے اوپر وہ جا رہے 1 ہیں، مہینے کا جو کرایہ تو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو بھی اموال ڈالر زکوٰۃ خرید کر سے مائنس یا یعنی غیر منفی ملکی کیا جائے گا۔ کرنسی خرید کر رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 8، یا بعض لوگوں کا یہ گزشتہ سالوں کی مستقل ایک زکوٰۃ کاروبار اگر ہے، ادا نہ کی ہو تو ایک غیر آدمی ملکی کرنسی مثال جو خدا آپ کے پاس نخواستہ پڑا وہ ہوا ہے، تو اس کو بھی نقدی میں زکوٰۃ ادا شمار نہیں کر کے رہا تھا، اور اس نے میں زکوٰۃ کے حساب کیا فضائل جائے گا۔ اور مسائل اور نمبر نہ 8، کرنے کی ادا نہ واجب کرنے کی الوصول وعیدیں قرضے، سنی، اللہ پاک نے اس یعنی کو توبہ کی توفیق دی، ایسے اور قرضے اب جن وہ کو جو ہے آپ نے زکوٰۃ دیا ادا ہے، کرنا لوگوں کو چاہ آپ نے رہا ہے۔ قرضہ دیا ہے، تو چونکہ پچھلے تو تقریباً لوگ آپ کے مقروض مثال کے ہیں، طور پر میں مثال تو ان بطور قرضوں مثال کی دے رہا ہوں ملنے کہ وہ کی 5 سال امید سے ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر تو رہا تھا، ان کو بھی تو آج سے نقدی میں پیچھے شمار مثال کیا جائے گا۔ 2016 سے وہ مال اور نصاب کا کچھ مالک ایسے ہے، قرضے جن کی لیکن وہ سے زکوٰۃ ملنے کی امید ادا نہ نہیں ہو، کر رہا تھا، تو سب سے ان پہلے کو شمار 2016 نہیں میں کیا جو جائے گا، زکوٰۃ اس کے اوپر بلکہ فرض جب ہوا مل جائے گا وہ مائنس تو کریں گے، تب پھر 2017 میں جو جو سے جتنا زکوٰۃ زکوٰۃ نکالا اس کے جائے گا۔ اوپر فرض ہوا تھا اس نمبر کو 9، مائنس کریں گے، پھر 18، انشورنس پھر پالیسی 19، میں پھر 20، جمع پھر شدہ 21، رقم، پھر بعض 22، لوگ اسی طرح انشورنس پالیسی یعنی میں گزشتہ پیسے سالوں جمع کی کرواتے زکوٰۃ اگر ہیں، اس نے ادا نہیں تو کیے لہٰذا تو ان آپ گزشتہ نے سالوں کو جتنے کے جو پیسے مال ہے اس کا انشورنس حساب پالیسی کر میں کے جمع میں کروائے اندازہ ہیں، لگا کر ان کو بھی ان کی زکوٰۃ زکوٰۃ کو بھی اس میں مائنس کریں گے۔ شمار کیا جائے گا۔ نمبر 8، تو خلاصہ یہ ہے نمبر 9، کہ ان 9 بیوی کا صورتوں مہر میں اگر ادا نہ کیا ہو نقدی آپ کے پاس تو ہوتا کئی ہے، لوگ جیسے کہ آپ کو تو معلوم ہے چاہے وہ کہ بینک میں نکاح ہے، کرتے وقت چاہے وہ شادی آپ کے نے وقت کسی کے پاس امانت مہر کی جو رکھوایا رقم ہے اس کو یا گھر میں رکھوایا مؤجل ہے یا لکھواتے ہیں، کمیٹی میں جمع یعنی بعد کروایا میں ہے، دیں گے، یا تو اگر غیر بیوی کا ملکی مہر کرنسی چونکہ کی وہ صورت دینا میں ہے ضروری یا ہوتا ہے، واجب الوصول لازمی ہے، قرضے ہیں یا فرض ہے، وہ انشورنس بیوی کا پالیسی حق میں ہے، جمع کی ہوئی اور رقم ہے، اگر انسان ان ادا نہ کرتے ہوئے تمام مر گیا پیسوں کو تو آپ قیامت کے دن اس کا یعنی حساب ان دینا تمام ہوگا، پیسوں کے آپ اور مالک قیامت ہیں، میں تو یہ تو عالم ہے کہ لہٰذا انسان اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ چاہے کے گا کہ حساب جہنم کرنے میں کے لیے چلا جب جائے، آپ بس میں بچ بیٹھیں جاؤں، گے
تو اس لیے پیسوں اس کا بخشش حساب کی امید کریں نہیں گے رکھنی چاہیے، تو ان 9 اس کے مہر چیزوں کو بھی کا ادا بھی کرنی چاہیے آپ نے تاکہ حساب کل کرنا ہے، قیامت کے دن ان اس بوجھ تمام سے پیسوں کو جمع انسان کر کے محفوظ رہے۔ مجموعی جتنی تو مالیت بیوی آپ کا کے پاس مہر بھی بنے گی اگر ادا اس نہیں کا کیا ہے 2.5% آپ کو تو اس کو بھی مائنس زکوٰۃ کریں گے دینا آپ کے اوپر کہ اس کی فرض ہے۔ رقم مائنس کر تو کے لہذا اس کے بعد تو جو یہ مال ٹوٹل آپ کے پاس بچے گا اس کا 4 چیزیں ہیں آپ کے زکوٰۃ سامنے ادا آ کریں گئی گے۔ آج کے سبق میں، جس کا لب خلاصہ لباب یہ خلاصہ ہے آج کہ کے سبق کا یہ ہے زکوٰۃ کہ 4 چیزوں آج پر جو فرض ہے 9 عام طور چیزیں پر۔ جو بیان ہوئی، نمبر 1 سونا، ان کو چاہے آپ وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے کریں ہو۔ گے، نمبر 2 نکالیں گے۔ چاندی، چاہے ان وہ چیزوں کسی کو بھی شکل نکالنے میں کے ہو بعد اور کسی باقی بھی مال مقصد اگر کے لیے ہو۔ نصاب کو پہنچتا ہے تو اور آپ کے نمبر اوپر 3 اس کا نقدی زکوٰۃ اور ادا نمبر کرنا 4 مال تجارت۔ ضروری ہے۔ امید مال کرتا ہوں کہ تجارت آج کی کے انشاءاللہ سبق آپ کو تفصیلی سمجھ میں بحث آیا آگے ہوگا۔ آئے گی۔ والسلام علیکم والسلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔